السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، آج کل آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان سے ہمارے بہت سارے بہن اور بھائی عمرے کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے مناسب خیال کیا کیوں نہ میں اس کے اوپر بھی ایک سیریز بنا دوں، چونکہ عمرہ جو ہے اس کے 3 ارکان ہوتے ہیں: احرام، طواف اور سعی۔ ان تینوں کو مسنون طریقے سے بخوبی اگر پورا کیا جائے تو عمرہ کرنا کہلاتا ہے۔ تو میں آج کے دن بجائے یہ کہ اس کے فضائل کے اوپر بات کروں، میں صرف اس کے طریقہ کار پہ اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ احرام سے کیا مراد ہے، احرام کسے کہتے ہیں، اس میں کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، کون سی پابندیاں انسان پر لگ جاتی ہیں، جن کے کرنے سے ایک مسلمان کو گریز کرنا چاہیے جب وہ حالت احرام میں ہو۔ اور اس کے بعد دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا طواف کے متعلق۔ یہ دوسرا رکن ہے جو خانہ کعبہ کے گرد اینٹی کلاک وائز چکر لگاتے ہیں۔ اگر آپ کلاک کو سیدھا رکھیں، ہموار جگہ پر، فلیٹ جگہ پر رکھیں، تو کلاک جو ہے وہ اس طرح سے اس کی سوئی چل رہی ہوتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف اس کے اپوزٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، یعنی اینٹی کلاک وائز۔ اس رخ سوئی چلتی ہے کلاک کی، اس کے الٹے رخ۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی بات کریں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں اور کون سی مباح یعنی جن کی اجازت ہے، کون سی مسنون ہے۔ اسی طرح پھر تیسری ویڈیو میں صحیح پہ بات کروں گا، اور فائنلی جو فورتھ ویڈیو ہوگی اس کے اندر میں ترتیب کے ساتھ ان تینوں کو کس طرح سے جو ہے کرنا ہے اس پر بات کروں گا۔ تو اس میں کچھ نیت کے الفاظ ہیں، کچھ طواف کے دوران دعا ہے، کچھ سعی کے دوران دعائیں ہیں۔ اس پر انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا۔ اگرچہ کافی کچھ معلوم ہوتا بھی ہے، لوگ بار بار جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان ویڈیوز کا فائدہ یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں گی، اور جہاں ضروری ہوا وہاں اصلاح بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ احرام کہتے کسے ہیں۔ یہ 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں کہ جو مرد پہنتا ہے، لیکن عورت کے لیے اس کا وہ جو لباس ہوتا ہے سلا ہوا، وہی اس کا احرام ہوتا ہے۔ اس میں کچھ چیزوں کا کرنا ممنوع ہے۔ معزز ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، ایک مقام ہے یلملم۔ دراصل زمین پر وہاں ایک سعدیہ پہاڑ ہے، یعنی پہاڑ ہے جس کا نام سعدیہ ہے۔ تو اس مقام کو یلملم بھی کہتے ہیں۔ جب اوپر سے جہاز گزرتا ہے نا تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ میقات ہے، یہاں سے آپ نیت فرما لیں، تو وہاں سے لبیک عمرتن کی نیت کرنا ہوتی ہے۔ یہ میقات، یہ مقام یلملم، یہ اہل یمن، پاکستان اور ہندوستان والوں کا میقات ہے، یعنی وہ جگہ کہ جس سے گزرنے پر انسان کو عمرے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس کو میقات مکانی بھی کہتے ہیں اصطلاح میں، اور ایک میقات زمانی ہوتا ہے، یعنی عمرہ سارا سال کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مخصوص مہینے نہیں ہیں، جیسے حج کے لیے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 13 دن ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ یہ تلبیہ کے بڑے مشہور کلمات ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ تلبیہ کہلاتا ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ مفہوم کو، ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے وظیفہ شروع کر دینا چاہیے، یہاں تک کہ آپ طواف جب شروع کرنے لگتے ہیں حجر اسود کے کونے سے، تو اس وقت اس کو پڑھنا بند کر دینا چاہیے۔ تو احرام باندھنے کے بعد میقات سے نیت جب کرتے ہیں لبیک عمرتن، اس کے بعد تلبیہ پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، اور جب طواف کا آغاز کرتے ہیں حجر اسود والے کونے سے جو وہ لائن کھینچی ہوئی ہے وہاں سے اینٹی کلاک وائز، تو اس سے پہلے تلبیہ بند کر دیتے ہیں اور پھر طواف شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے تلبیہ کا دورانیہ۔ اور تلبیہ کے الفاظ اگر زبانی نہیں یاد تو محترم بہنوں اور بھائیوں، تو کاغذ پر لکھ کر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، احرام پہنتے ہوئے کچھ سنت کام ہیں جن کو مسنون امور کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ احرام پہننے سے پہلے غسل کر لینا چاہیے اور خوشبو لگا لینی چاہیے۔ اور مرد کے لیے یہ احرام خاص طور پہ 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، اور ٹخنوں سے نیچے کوئی جراب یا موزہ یا جوتا وغیرہ ہونا چاہیے۔ جوتا، جراب یا موزہ اگر پہنا ہوا ہے تو وہ ٹخنوں سے نیچے ہونا چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، ٹخنوں سے اوپر نہیں ہونا چاہیے، یعنی نیچے سے کھینچ کر ٹخنوں کو کور نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی مسنون ہے کہ اگر ممکن ہو تو ظہر کی نماز کے بعد احرام کو باندھا جائے۔ یہ کچھ مسنون امور تھے۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ کون سی پابندیاں ہیں کہ جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ احرام کے اندر انسان وہ نہیں کر سکتا، حالانکہ عام حالات میں وہ جائز ہوتی ہیں،
ان میں سے کچھ تو عام حالات میں بھی ممنوع ہے اور کچھ جائز ہیں، لیکن احرام کی حالت میں انسان ان کو نہیں کر سکتا، جن کو ممنوعات احرام کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں بھی جو کام نہیں کر سکتا اور احرام باندھنے پر تو بالاولیٰ جو ہے ان کو ترجیحاً کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ نمبر 2، کوئی بھی گناہ اور نافرمانی کے کام نہیں کرنے، ان سے گریز کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوع کے ہوں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام احرام کے بغیر عام حالات میں حلال ہے، جب تک آپ حالت احرام میں ہیں اس وقت تک آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ طواف و سعی کرنے کے بعد جب حلق یا تقصیر کروا لیتے ہیں، اس کے بعد احرام اتارتے ہیں، تو پھر آپ ان پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ میاں بیوی باہم جو ہے وہ جنسی تعلق نہیں قائم کر سکتے، جسے جماع کہتے ہیں، اور جماع کی طرف لے کر جانے والے جو باقی کام ہیں ان سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح نہ انسان اپنا نکاح کر سکتا ہے، نہ کسی کا نکاح کروا سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے لیے پیغام نکاح کا سہولت کار بن سکتا ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین بہنوں اور بھائیوں، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا یہ بھی ممنوع ہے حالت احرام میں۔ احرام کو زیب تن کرنے سے پہلے انسان یہ کر سکتا ہے، اور اسی طرح خوشبو لگانا، احرام پہننے کے بعد انسان خوشبو بھی نہیں لگا سکتا۔ پہلے خوشبو لگانا مسنون ہے، لیکن احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگائی جا سکتی۔ اسی طرح شکار دو طرح کے ہوتے ہیں، خشکی کا اور سمندری شکار۔ جو خشکی کا شکار ہے، نہ تو انسان خود شکار کر سکتا ہے، نہ شکاری کی مدد کر سکتا ہے، اور نہ اس کا کیا ہوا شکار یعنی شکاری کا کیا ہوا شکار وہ ذبح کر سکتا۔ تو یہ چیزیں ممنوع ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ممنوعات احرام میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف خواتین کے لیے ممنوع ہیں کہ جب وہ حالت احرام میں ہوتی ہیں، اور کچھ مردوں کے لیے صرف ممنوع ہے، اس میں ان کا اطلاق خواتین پر نہیں ہوتا۔ تو وہ الگ الگ باتیں کون سی ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ مرد سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، جیسے عام لباس زیبتن کیا ہوتا ہے، بلکہ 2 انسلی چادریں اس نے پہننا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سر کو ننگا رکھنا ہوتا ہے، سر پر ٹوپی پگڑی وغیرہ نہیں پہننا ہوتی، نہ ہی کوئی دوسرا کپڑا سر پر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح موزے اور جرابیں پہننے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ موزے اور جرابیں جب پہنی جاتی ہیں تو ٹخنے کور ہو جاتے ہیں، یا پھر ایسے موزے جرابیں ہوں کہ جو ٹخنوں سے نیچے ان کو کاٹ کر پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے جو پابندیاں ہیں، اس میں اگرچہ خواتین کے اوپر ان سلے 2 کپڑے نہیں ہیں، ان کے جو کپڑے انہوں نے پہنے ہوتے وہی ان کا احرام ہوتا ہے، لیکن خواتین دستانے نہیں پہن سکتی، اپنے ہاتھوں کو کور نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نقاب نہیں اوڑھ سکتی۔ اب یہاں پر بعض لوگوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ شاید خواتین کو بے پردہ ہونا چاہیے، یعنی چہرے کو ننگا رکھنا چاہیے۔ اگر چہرے کے پردے کے اوپر اہل علم میں اختلاف بھی ہے، لیکن چہرے پر نقاب نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کو لپیٹنا نہیں چاہیے عام طور پہ جیسے خواتین لپیٹ لیتی ہیں، بلکہ یدنین علیہن جلابیبہن، کچھ اس طرح کا کپڑا اگر پہنا ہوا ہے کہ جو اوپر سے ایسے نیچے لٹکا لیا جاتا ہے یا گرا لیا جاتا ہے کہ جس سے چہرہ جو ہے وہ نمایاں نہیں ہوتا، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، ممنوعات کے بعد اب میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کرتا ہوں کہ جن کا کرنا مباح ہے، یعنی جائز ہے، کہ ان سے احرام کی صحت پر فرق نہیں پڑتا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ احرام کا جو کپڑا ہوتا ہے یا احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں، ان کو بدلنا پڑتا ہے، کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے، غسل کرنا پڑتا ہے دوبارہ سے۔ آپ احرام کی حالت میں ہیں تو غسل کرنا اگر ضروری ہے تو غسل کر کے اس کے بعد آپ نئی 2 چادریں بھی پہن سکتے ہیں، اس سے احرام کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ بدلنا چاہیں تو چادریں بدل سکتے ہیں، غسل کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ خوشبو کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہاں آپ ایسا صابن، ایسا تیل استعمال کر سکتے ہیں احرام کی حالت میں کہ جو خوشبودار نہ ہو۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مرد اپنے سر کو ننگا رکھے گا اور اپنے ٹخنوں کو جو ہے وہ ننگا رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان چھتری کا استعمال نہیں کر سکتا، گرمی میں یا بارش میں معتمر چھتری کا استعمال کر سکتا ہے، اینک پہن سکتا ہے دھوپ سے بچاؤ کے لیے، یہ بعض دفعہ کی وبا کی صورتحال ہوتی ہے، انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ اس طرح وہ ایک پٹی ہوتی ہے کہ جو کمر کے گرد پہن لی جاتی ہے، اس میں سامان وغیرہ ضرورت کا استعمال کا سامان وغیرہ جو ہے اس میں رکھا جاتا ہے، تو وہ بھی پہنی جا سکتی ہے، اس سے بھی احرام کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح اگر انسان کو دوائی لینا پڑتی ہے، کھانا پڑتی ہے، مرہم پٹی کروانا پڑتی ہے تو کروائی جا سکتی ہے، اس سے بھی احرام کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا۔
جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ شکار دو طرح کے ہوتے ہیں، خشکی کا شکار اور سمندری شکار۔ خشکی کا شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، خشکی کا شکار کرنے والے کی مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور خشکی کا شکار اگر کسی نے کیا ہے تو اس کو ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں سمندری شکار کرنا جائز ہے، اگرچہ یہ تقاضے اب نہیں ہے اس طرح سے، لیکن ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی موذی جانور ہے کہ جس سے انسان کو نقصان ہو سکتا ہے تو ان کو مارا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بچہ ہے، کوئی نوکر ہے، تو تعلیم و تربیت کے لیے اس کی سرزنش کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ جو مباح اور جائز باتیں میں نے بیان کی ہیں، ان میں سے تمام سے واسطہ نہیں پڑتا، لیکن ان کا علم ہونا ضروری ہے، انسان کو ایسی صورتحال سے دوچار ہونا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی کچھ باتیں احرام کے حوالے سے کہ عمرے کے 3 ارکان ہیں: احرام، طواف اور سعی۔ تو احرام سے کیا مراد ہے، احرام کیا ہوتا ہے، اور اس میں کس قسم کی پابندیاں انسان پہ لاگو ہوتی ہیں، کون سے مسنون کام انسان کو کر لینے چاہیے، اور کون سے کام کرنا جائز ہیں، مباح ہیں، کہ جن کے کرنے سے انسان کی حالت احرام کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آج کی نشست میں بس اتنا، انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر کل ہم بات کریں گے طواف کے متعلق کہ طواف کے احکامات کیا ہیں، اور کون سی باتیں طواف کے دوران کرنا جائز ہیں اور کون سی باتیں ناجائز ہیں۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔